रज़वी हबीब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। खुश है खुदाए पाक की रहमत हुसैन से, जिंदा हुई नबी की शरीयत हुसैन से, जिंदा हुई नबी की शरीयत हुसैन से। और सजदे में अपने सर को जुदा तन से कर दिया, और सजदे में अपने सर को जुदा तन से कर दिया। चमकी है करबला में शहादत हुसैन से, चमकी है करबला में शहादत हुसैन से। और जिसके लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, जिसके लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। पूछो नबी के दीन की कीमत हुसैन से, पूछो नबी के दीन की कीमत हुसैन से। अब शायर कहता है, तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट सकता है धागा तन नजरी का किसी दिन कट सकता है। जरा आहिस्ता से नाम लेना मेरे तारीख शरिया का, वरना सुलह कुली का कलेजा फट सकता है, वरना सुलह कुली का कलेजा फट सकता है। अब आई हजरत इस्तकबाल कहते कि कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए, ये सुभान अल्लाह, कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए, हम जग ही नहीं किए कि शहीद हो गए। कहिए मतलब कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे राबते उनसे शहीद हो गए, हम जग ही नहीं किए कि शहीद हो गए। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा करो, कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा करो। जो लोग इश्क में हजरत बाबा फरीद हो गए, जो लोग इश्क में हजरत बाबा फरीद हो गए, जो लोग इश्क में हजरत बाबा फरीद हो गए। फिर से नाते नबी पढ़ने के लिए मैं जनाब सैफुद्दीन को दावत दे रहा हूँ। उनके आने से कभी मैं कहीं के नाम से समझता हूँ। इस शेर से मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। पूरा वजन दोनों हाथों को उठाया हुआ सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि कटाए सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, ये सुभान अल्लाह। कटाए सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, वजू जो खुद से कर ले तो तहारत नाज करती है। कटाए सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, वजू जो खुद से कर लो तो तहारत नाज करती है। और शहीदों को अक्सर नाज होता है शहादत पर, शहीदों को अक्सर नाज होता है शहादत पर। हुसैन इब्न अली तुझ पर शहादत नाज करती है, हुसैन इब्न अली तुझ पर शहादत नाज करती है। इन्हीं अशार के साथ आयत पर जनाब से जुड़ी गुजारिश बारिश हो रही है, यूं समझिए कि जैसे अंधेरे घर में रोशनी आ गई, ऐसी खिताबत फरमा रहे थे। शायर कहता है कि जश्न का एहतमाम करते हैं, कि ये सुभान अल्लाह, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में उनका नाम करते हैं। और सारे हजरत जो कर न सके, आला हजरत वो काम करते हैं, सारे हजरत जो कर न सके, आला हजरत वो काम करते हैं। जनाब हसन मजादी साहब जब राफजियत के मुखालिफ तकरीर फरमा रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर घूम रहा था। शायर कहता है कि रब के महबूब के किरदार को देखा होगा, तो ये दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, कि रब के महबूब के किरदार को देखा होगा। प्यार कहते हैं किसे, प्यार को देखा होगा। और दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, सोच के हार में एक यार, सोच के हार में एक यार को देखा होता। और यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा। जग में तुम हैदरे कररार को देखा होता, जग में तुम हैदरे कररार को देखा होता, जग में तुम हैदरे कररार को देखा होता। अब आई ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, कहिए सुभान अल्लाह। अब ये जैसा ये महफिल अपने जलसे में ढलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एक चीज़ याद रखिए कि जब शेर धीरे से पढ़ा जाए तो उसे जोर से कबूल करने की ताकत और तवानाई कुव्वत अपने अंदर पैदा करेगा। और ये बिल्कुल शेर पढ़ने के वाजे हो चुका है। शायर कहता है ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, कहीं हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, इतनी दरे हुजूर पे सिरवाई बहुत है,
یہ بھی در رسول کا سنوائی بہت ہے، ان کی در حضور پہ سنوائی بہت ہے۔ عالم ہو چاہے شعرا ہو کہتے ہیں سبھی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ عالم ہو چاہے شعرا ہو کہتے ہیں سبھی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ اب حضرت آئیے پھر سے نعت نبی گنگانے کے لیے میں دعوت میں سبحان دوں گا۔ جناب ناصر سمجھتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، تو یہ سبحان اللہ، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے نام کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، اور میرے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہو، اگر میرے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، ہم پیاسوں کے واسطے یہ لنگر حسین کا، ہم پیاسوں کے واسطے ہے لنگر حسین کا، ہے آرزو کے ملے گھر حسین کا، کہ جنت پہ بن کے جاؤں نوکر حسین کا، کہ جنت پہ بن کے جاؤں نوکر حسین کا، کہ جنت پہ بن کے جاؤں نوکر حسین کا۔ اور سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا۔ اب آئیے حضرات ایک ایسے بھی بات کی بارگاہ عالیہ پیش کیا جائے جن کی خطابت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، جن کی گفتگو اقوال سرد صالحین کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، جو بزم سنت کے علم بردار، بزم خطابت کے شہسوار، استاد مکرم استاد محترم حضرت اللہ حضرت کے علامہ مولانا مفتی اشکر علی حسین قدس اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ پورا مجمع میرے نعروں کا جواب دیا کہ حضرت کا استقبال۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے رسول پاک کی سیرت کا آنا دے مجھے، ہر ایک صحابی کا طرز عمل دے مجھے، فقط جلسے کا میں نبی نہ رہوں مولا، نقیب مسلک کے اعلیٰ حضرت بنا دے مجھے، نقیب مسلک کے اعلیٰ حضرت بنا دے مجھے۔ اب آئیے حضرات محترم نظم سے نظم کی طرف چلتے ہوئے تقریر کے لیے میں جناب محمد حسن مجاہد کو دعوت سمجھ دوں گا۔ ان کے آنے سے قبل میں اشعار کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ سبحان اللہ خاص کر نبی اسلام سے توجہ دیں کہ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، حیات بھی زندہ دونوں جہاں میں، صدیق و عمر محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، اور جھکتا نہیں سر میرا شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں سر میرا شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اشعار کے سلام جناب عشق میں میری غلام دیکھو گے، یہ سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، کہ فضائے عشق میں میری غلام دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے، فضائے عشق میں میری غلام دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے، اور جب نبی کی عظمت پہ بات آئے، نبی کی شریعت پر بات آئے، تم ہی بتاؤ وہاں پہ اپنی جان دیکھو گے، تم ہی بتاؤ وہاں پر اپنی جان دیکھو گے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنی جان کو نہ دیکھا، جب بات آئی نبی کی شریعت پر تو سر کو کٹا دیا، لیکن دین اسلام کو بچا لیا۔ کون امام حسین جو حکمت کا لقمان بھی ہے، کون امام حسین جو سلیمان کا لقمان بھی ہے، کون امام حسین جو امام الانبیاء کی جان بھی ہے، کون امام حسین جو داعیہ ایمان بھی ہے، کون امام حسین جو قاری قرآن بھی ہے، جو اعلیٰ انتخاب بھی ہے، جو لاجواب بھی ہے، جو الفا بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ امام حسین
جو بے مثال ہے، باکمال ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہیں، تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک ننھے سے بچے کو گود میں لیا۔ تقریباً اس کی عمر ہی ہوگی 13-14 سال، اور یہ واقعہ اشرف الرقابت میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو قریب بلایا اور اس کے پیشانی میں بوسہ کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنے سارے بچے ہیں لیکن آپ نے ایک بچے کو بلایا اور اس کے پیشانی پہ بوسہ کیا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، میں اس بچے کے چہرے پر، اس بچے کے پیشانی پہ اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ جب میرا حسین کھیلتا ہے اور جب وہ قدم زمین پہ رکھتا ہے، اس قدم کی مٹی کے بوسے لیتا ہے یہ بچہ۔ سبحان اللہ، میرا حسین وہ ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ رکھتے ہیں کہ اسے کہا جاتا حسین، اور اسے امام حسین کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن دور حاضر میں یہ ذریت دب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آج بھی اور انشاءاللہ کا قیامت تک امام حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں چھائے ہوئے رہیں گے اور امام حسین کا ہر دم ذکر کرتے رہیں گے۔ پھر سے آئیے نعت نبی پڑھنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب تنویر حسین مجاہدی کو۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہاں کی چمن کا نظارہ الگ ہے، کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، کہ وہاں کی چمن کا نظارہ الگ ہے، جانی میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، اور حبیب خدا کا پسینہ الگ ہے، لگا کر دلہن کی مہکتی ہے نسریں، یعنی حبیب خدا کا پسینہ الگ ہے۔ اور جنازے میں لوگوں کی کثرت یہ بولی، جنازے میں لوگوں کی کثرت یہ بولی، بریلی کا تاج الشریعہ الگ ہے، بریلی کا تاج الشریعہ الگ ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ ذات راضی حسین ہے کہ یہ سبحان اللہ وقت کی دامگیر ہے، چونکہ وہ بہت سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، مجرم ہے اسی دیت تو قاضی حسین ہے، مجرم ہے اسی دیت تو قاضی حسین ہے، اور ایک سجدے نے بچا لیا دل مدین کو، ایک سجدے نے بچا لیا دل مدین کو، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے۔ پھر سے نعت نبی بلانے کے لیے میں جناب زاہد حسین مجاہدی کو دعوت سے پڑھوں گا۔